الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21 تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک اہم پہرائے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس انسان محترم کو پیدا کرنے کے بعد پورے کے پورے انسانیت کی خدمت کے لیے پورے کے پورے عالم کو اللہ رب العزت نے لگایا ہے. اس سارے کے سارے عالم کی گردش اور حالات اللہ رب العزت نے بنائے. اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس چیز نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے اور کس چیز کی حد کہاں تک مقرر ہے، اور اللہ رب العزت یہ بھی جانتے ہیں کہ جس انسان محترم کی حد کہاں تک مقرر ہے اور کیا یہ اعمال کرنا چاہتا ہے اور کیا اعمال یہ کر بیٹھتا ہے اور کیا اعمال اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اور کون سے اعمال اس کو برائی سے بچا سکتے ہیں. جس چیز کا ڈر اور خوف اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور کس چیز کی چاہت اس کو اللہ کے دین کی طرف رغبت دلوا سکتی ہے، اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ یہاں پر ان آیات کے اندر بیان فرمایا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا خوف اختیار کرو. اللہ رب العزت یہاں پر ایک تو اللہ کا خطاب عام ہوتا ہے کوئی انسانیت سے، یہاں پر اللہ رب العزت مخاطب ہے ایمان والوں سے. جن لوگوں سے عام خطاب اللہ رب العزت کا ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت عام باتیں کیا کرتے ہیں. ایسی باتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو مسلم ہوتی ہیں، کہ جس کے تسلیم کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. کہ جیسے اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو مخاطب کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے جن و انس کی جماعت، تمہیں اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی طریقے سے اللہ نے جہاں ذات پات کا ذکر کیا، رنگ و نسل کا ذکر کیا، قومیت کا ذکر کیا، وہاں اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
کہ ساری انسانیت کو یہ بات معلوم ہے کہ سب کے ابا اور اما آدم اور حوا علیہ السلام، اس بات میں کسی کا کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن جہاں بات ایمان والوں کی آتی ہے وہاں اللہ رب العزت ایسی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں لیکن اس بات کے اوپر کان نہیں دھر رہے ہوتے یا دماغ نہیں لگا رہے ہوتے، دل نہیں لگا رہے ہوتے، یا بے توجہی کی وجہ سے اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت دوبارہ ہلا کر کھٹکھٹا کر بلاتے ہیں کہ بھائی جس چیز کو تم نے تسلیم کیا ہے اس بات کی طرف آ جاؤ. یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایمان والو اللہ کا خوف اختیار کرو اور غور و فکر کرو. چاہیے کہ تمہیں غور و فکر کرنا ہے، ضرور ضرور غور و فکر کرو. کس چیز کے لیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم اپنے آپ کے لیے کیا تیار کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے پاس کیا ہوگا، کیا لے کر آئے ہو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو منظور ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس کی ابتدا میں بھی اتقوا اللہ کا لفظ ذکر کیا اور اس کے انتہا میں بھی اتقوا اللہ کا لفظ ذکر کیا کہ ایمان والو اللہ کا خوف اختیار کرو، آخرت کے لیے عمل کر لو، دیکھو آنے والے دنوں کے لیے تم کیا کر رہے ہو، اللہ کا خوف کرو. اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرو گے، لہذا اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اعمال کرو. اللہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہم نے اس لیے نماز نہیں پڑھی تھی کہ فلاں مسئلہ آ گیا تھا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے. اللہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں ظالم کے سامنے ہم اس لیے ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ وہ بہت طاقتور تھا. اللہ کو یہ جواب ہم نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ رب العزت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غریب بیماری کے عالم میں، قسم پرسی کے عالم میں، اپنے افلاس کے عالم میں، بھوک کے عالم میں، تکلیف میں تھا، آپ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی. ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں مرد ہمیں لائق تھا اس وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تو ہمارے اندر کے حال جانتا ہے. اس لیے خبیر کی تعریف یہ ہے کہ عربی لغت کے اندر خبیر اس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا لمبا چوڑا ڈھیر لگایا جائے فصل کی کٹائی کے بعد، اور پھر اس ڈھیر کے سودا کرنے کی جب باری آتی ہے تو پھر پورے کے پورے ڈھیر کے اندر سے ہر دانے کو تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ڈھیر کے اندر ایسے ہاتھ ڈالنے کے بعد بیچ میں سے سامان نکال کر، بیچ میں سے دانے نکال کر چیک کیے جاتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، خراب ہے، اعلیٰ نسل کی ہے، ادنا نسل کی ہے. تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ جی پورا ڈھیر ہی اسی صورتحال کا ہے جیسی اس کے اندر صورت موجود تھی. خبیر کہتے ہیں اسی چیز کو کہ جو اندر کے حال کو نکال کر دائیں سامنے رکھ دے کہ یہ اندر کی صورتحال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر، اللہ تمہاری زندگیوں کے بارے میں، تمہارے اعمال کے بارے میں، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرنے والے ہو، اللہ ایسے خبیر ہے جیسے کہ اس ڈھیر کے اندر سے چیز نکال کر سامنے رکھ دے. اللہ کے سامنے ہم عذر خواہی نہیں کر سکتے کہ اللہ فلاں عمل اس لیے نہیں کیا تھا. اگر ہم ایسے ہی جائزہ لے لیں، اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ بڑی گرمی تھی، بڑی تپش تھی، اس لیے ظہر کی نماز پڑھنے نہیں گیا، اللہ رب العزت کو کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی کہ جو اس وقت کے جابر ظالم کافر کے غلام تھے، امیہ بن خلف کے، ان کی ماتحتی کے اندر تھے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے، راتوں کے پہرائے کے اندر ان کے بدلے خود چکی چلا دیا کرتے. کیا ہوا؟ میں آپ کے بدلے کی چکی چلا دیتا ہوں. آپ کیسے چلائیں گے؟ میں ایک غلام ہوں، آپ میرے بدلے کا کام کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا آپ تکلیف میں ہو، میں آپ کے بدلے کام کرتا ہوں. ابھی تک حضرت بلال حبشی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھ کر کہ اتنے بڑے حسب نسب والے، اتنی بڑی نسل والے، اتنے قریش کے منصب والے میرے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں چکی چلا دیتا ہوں،
پھر اللہ کے نبی نے جب ایمان کی دعوت دی تو غلامی کی حالت میں ایمان لے کر آ گئے کہ یہ ایمان مجھے کامیاب کر دے گا، مجھے غلامی سے نجات دلا دے گا، کہ جب جس کا بادشاہ میرے جیسے غلام کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو اس کا بادشاہ اور اس کا غلام کیا فرق ہوتا ہوگا، ان کے یہاں تو بادشاہی اور غلامی سب برابر ہوگی، لہذا ایسے اسلام پر ایمان لانا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے، کیا ہوتا تھا اس کے بعد؟ مکہ کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر گرم کیلے اوپر سینے پر رکھ دیے جاتے اور پھر اوپر سے درے بھی مارے جاتے، گلے میں مونج کی رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی دے دی جاتی کہ جی گھسیٹو ان کو روڈوں چوراہوں پر لے کر جاؤ، ان کو پتھریلی زمین پر کھینچو، ان کو ریت پر کھینچو، ان کو صحراؤں میں گھسیٹو، گلے کے اندر سے خون رسنا شروع ہو جاتا۔ اس تپتی ہوئی ریت کے اندر بلال حبشی آواز لگایا کرتے تھے، انا کافر باللات والعزی، میں لات منات عزی کا انکار کرنے والا ہوں، چاہے تم کچھ بھی کر لو، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، میں اس ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں اور آپ اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ گرمی تھی اس لیے نماز نہیں پڑھی، اللہ گرمی تھی اس لیے وہ فلاں غریب کی میں نے مدد نہیں کی، اللہ گرمی تھی اس لیے وہ فلاں جو ہے پیاس میں تھا میں باہر نہیں نکلا، جواب دے سکیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر نماز پڑھنے نہیں دی جاتی، صراحتاً علی الاعلان نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، نماز پڑھتے تو طرح طرح کی تکلیف اور ایذا رسانی کی جاتی، اس حال کے اندر بھی کبھی اونٹ کی اوجڑی بھی سر پر ڈال دی جاتی۔ کیا میں آپ اللہ کو جواب دیں گے کہ ہمارے اوپر سختیاں تھی اس لیے نماز نہیں پڑھی؟ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ بھی کہیں گے کہ میں تیرے سامنے بھوکا آیا تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں تیرے سامنے پیاسا آیا تو نے مجھے نہیں پلایا، میں تیرے سامنے ننگا آیا تو نے مجھے کپڑے نہیں پلائے۔ اللہ آپ کیسے پیاسے ہو گئے، اللہ آپ کیسے بھوکے ہو گئے، اللہ آپ کیسے ننگے ہو گئے؟ اللہ رب العزت کہیں گے میرا فلاں فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، پیاس کے عالم میں تھا، بھوک کے عالم میں تھا، کپڑے اس کے جسم پر نہیں تھے، افلاس کے عالم میں تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی، گویا تو نے میری مدد نہیں کی۔ اللہ کو ہم کیسے جواب دے سکتے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے دربار کے لیے، کل قیامت کے میدان کے لیے، حشر کے میدان کے لیے میرے اور آپ کی کتنی دوڑ ہے، میرے اور آپ کی کتنی جستجو ہے۔ ہم کامیابی کے تو ڈنکے بجاتے ہیں کہ جی ہم ایمان والے ہیں، ایمان لانے کے بعد اب تو جنت ہم سے 2 قدم پر ہے کہ بس ایک موت آنے کی دیر ہے اور جنت میں ہم قدم رکھیں گے۔ کہ اللہ نے نہیں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والوں کو ایمان کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ایمان والوں کو ایمان کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایمان جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا ایمان مجھے اور آپ کو جنت میں لے کر جائے۔ ایمان ایسا ایمان قابل قبول ہے جو اللہ کی کتاب پر پورے کے پورا ہو، کہ اللہ کی کتاب نے کہہ دیا ہے تو بس یہی کامیابی ہے، اللہ کی کتاب نے ناکامی بتا دی ہے تو بس یہی ناکامی ہے، اب اس کے آگے چو چرا نہیں ہونا چاہیے، اس کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، اب اس کے آگے ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ جی آگے میں اگر یہ کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں کچھ بدو صحابی جو ایمان لائے، انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی اور کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں لیکن ہماری مالی اور معاشی حالت تو بہتر نہیں ہوئے، پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا ایمان لانے کا؟ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آخری آیت میں فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کیا تم احسان جتاتے ہو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو؟ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ کے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اپنے ایمان کے ساتھ میرے اوپر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہارے ایمان کے قریب کر دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے اور آپ پر تو اللہ کے احسانات ہیں کہ اللہ نے ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ نواز دیا ہے، اللہ نے ماں کی گود کے اندر ہمیں گھر اسلامی عطا فرما دیا، اللہ نے ہمیں ایسے گھر عطا فرما دیے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا یہ احسانات کم ہیں؟ آج پھر ہم کیا احسانات اللہ سے چاہتے ہیں اور کیا اللہ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ لے کر آ جائیں تو پھر ہم اپنے آپ کو صحیح ڈگر پر لے آئیں۔
اللہ رب العزت تو مجھے اور آپ کو چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ نے یہ قرآن کریم کیا آج آیت نازل فرمائی ہے؟ قرآن تو 1445-46 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی اگر لگایا جائے تو 40 سال پہلے پورا ہو چکا تھا، 23 سال دور میں. اسی وقت یہ باتیں فرما دی. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. انساہم انفسہم، اگر تم اللہ کو بھلا دو گے تو اللہ تمہیں بھی تمہارا آپ بھلا دے گی کہ تم خود کیا چیز ہو. آج جو لوگ دنیا میں لگے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی کتنا کما لیا، کپڑے تو ذرا آپ نے دیکھ لو. فکر نہیں ہوتی کہ میرے جسم پر کپڑا بھی میں نے صحیح پہنا ہے یا نہیں پہنا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو مال میں لگا دیا. اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس حال میں زندگی گزارتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کھانا کھانے کا اچھا انداز کیا ہے، وہ وہیں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دسترخوان کی برکت کیا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر جمع ہو کر کھانے کی کیا برکت ہے. کیونکہ اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بلا دیا ہے. اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو بلا دیا کہ تم خود کیا چیز. پیسے کے ڈھیر لگاتے ہیں، انبار لگاتے ہیں، لیکن احساس ذمہ داری، احساس بیداری پیدا ہی نہیں ہوتا. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیسے کو استعمال کیسے کیا جاتا. میرے پاس آپ جو ڈھیر لگا دیں، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، بلا چیز کا کیا استعمال ہے، تو پھر میرے لیے اس ڈھیر کا کیا فائدہ. اللہ رب العزت جب کوئی نعمت اللہ اپنے دین کے ساتھ منسلک لوگوں کو دیتے ہیں، جو اللہ کے دین پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر جمنے کو خوشی تصور کرتے ہیں، اللہ کے دین کے اندر آنے اور لوگوں کو دعوت دینے پر اپنے آپ کے اندر اطمینان محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دنیا کا استعمال صحیح کیا ہے. لیکن جب ہم دنیا کرتے رہیں اور اللہ کو بھول جائیں تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا تو کرو، لیکن تمہیں نہیں پتا ہوگا کہ دنیا کا استعمال کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کو اللہ نے ان کے نفس میں بھلا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیوں اللہ نے بھلایا؟ کیونکہ یہ فاسق فاجر لوگ تھے. انہوں نے احساس ہی نہیں کیا کہ اللہ کتنی بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت اس لیے ہر ایک کو پیش ہوتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ اللہ کے دین پر آ جاؤ، اللہ کی بات پر آ جاؤ، نبی کی سیرت پر آ جاؤ، قرآن کی تعلیمات پر آ جاؤ، صحابہ کے کردار کو اپنا لو، دینداروں کی قیادت کو اپنا لو، دیندار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس لیے بولتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ تم فاسق فاجر ہونے سے بچ جاؤ. اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بتایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی جہنمی برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جو جنتی ہے ان کا مقام بہت بلند ہے، اس کے ادنا درجے پر بھی ہم پہنچ نہیں سکتے، بلکہ جنتی کے ادنا درجے کو دنیا میں تصور کرنا بھی مشکل ہے. کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو ایسی ایسی نعمتیں دیں گے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، جس کو کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، اور جس کا کسی دل کے اوپر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں اللہ جنتیوں کو دینے والے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ادنا جنتی کی جنت کے اندر ایک درخت کے پتے کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ عربی گھوڑا اپنی پیدائش سے موت تک دوڑے تو اس سائے کو عبور نہیں کر سکتا. ہماری دنیا تو اتنی بڑی نہیں ہوگی میرے خیال سے. 24,720 میل کل رقبہ ہے دنیا میں. 24,720 میل میرے خیال سے اگر گھوڑے کو آپ آج کل تو بڑی جدید سواریاں ہیں، دوڑانا شروع کریں تو مہینے میں پار ہو جائیں گے، یعنی سال بھر میں پار ہو جائیں گے. دنیا تو ختم ہو گئی. وہاں عربی گھوڑے کی بتایا جا رہا ہے جو اعلیٰ ترین نسل، اعلیٰ ترین سواری تھی، اس کو دوڑاؤ اس سائے کے اندر، وہ سایہ بھی عبور نہیں کر سکتا. چل جائے کہ پھر ایک جنتی کے باغ کا درخت کا کیا عالم ہوگا.
پھر اس کے باغیچے کا کیا عالم ہوگا، پھر اس کی جنت کا کیا عالم ہوگا، تصور کر کے دیکھے گا. اور جہنمیوں کو کیسے کیسے عذابات اللہ تعالیٰ دے گا. احادیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کے پاس جس قدر طاقت توانائی جنت کے مزے لینے کے لیے ہوگی، اسی قدر اللہ رب العزت جہنمیوں کو عذاب سہنے کے لیے اتنے بڑے بڑے وجود دے دیں گے. جتنا بڑا جسم اتنی بڑی تکلیف. ایک جہنمی کی ڈاڑھ بھی اور پار سے بڑی ہوگی، تو پھر جہنمی کتنا بڑا ہوگا وہ، اس کو جو عذابات تکلیفیں دی جائیں گی وہ کتنی بڑی بڑی ہوں گی. ان کا کیا احساس، کیا عالم ہوگا، کیا دکھ درد اور تکلیف ہوگی. اللہ فرماتے تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. لا یستوی اصحاب النار، بس اتنا سمجھو اللہ کی بات پر ایمان لاؤ کہ جنتی جہنمی برابر نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ کامیاب ہیں. اور اللہ نے کہہ دیا تو بس وہی کامیاب ہے جس پر کامیابی کی اسٹیمپ اللہ نے لگائی ہے، اس سے کامیابی کی اسٹیمپ کوئی نہیں لگاتا. ہم جیسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ کی مہر ہے، اب ہر جگہ یہ کارآمد ہے، یہ کاغذات اب کوئی بھی نہیں روک سکتا. اس پہ اسٹیمپ لگ چکی ہے. جس پر اللہ اسٹیمپ لگا دے، جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ کامیاب ہے، تو اس کی اسٹیمپ کون روک سکتا ہے. پھر اللہ فرما رہے یہ قرآن، اس کو ذرا تصور کرو. لو انزلنا هذا القرآن، یہ قرآن تم بہت معمولی سمجھتے ہو، اس قرآن کو تم اپنے گھروں میں رکھ کر بھول گئے ہو. تم اس قرآن کو صرف طاقوں کی حد تک سمجھتے ہو، آنکھوں کے لگانے کی حد تک سمجھتے ہو، سر پر اٹھانے کی حد تک سمجھتے ہو. طاقوں میں سجانے کے بعد بیٹی کو جدا کرنے کا مرحلہ آ جائے تو اس کے سائے میں رخصت کرنا منظور کرتے ہو. لیکن اس قرآن کے سائے میں زندگی گزارنا تم لوگ کیوں پسند نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ پہاڑ دیکھیں ان کی کیا ہیبت ہوتی ہے. اس پہاڑ کی طرف ذرا نظر کر کے دیکھیں کیا عالم ہوتا ہے. اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کے ذرا پہاڑ کی طرف نظر کر کے دیکھیں کتنا سخت نظر آتا ہے. اگر اندھیرے میں دیکھیں تو کتنی وحشت طاری ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اس پہاڑ پر بھی ہم اس کو نازل فرماتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ کی ہیبت سے ذرہ ذرہ کرچی کرچی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے. اللہ نے انسان کے دل پر اس کو نازل فرمایا. انسان کا دل نرم کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کے دل پر کان پر جو کیوں نہیں رینگتی؟ اس کے دل کے اوپر کیوں خراش نہیں آتی؟ یہ قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی میں انقلاب کی کتاب ہوں، میں زندگیوں میں تبدیلی لانے والی کتاب ہوں، میں ماحول اور معاشرہ تبدیل کرنے والی کتاب ہوں. میں وہی کتاب ہوں جس کے ذریعے اللہ کے نبی نے عرب کے قبائل کو بدلا. میں وہی کتاب ہوں کہ جس کے ذریعے قومیں بلندیوں کو پہنچ گئی. میں وہی کتاب ہوں کہ جس کی بے توقیری کی وجہ سے قومیں پستیوں میں چلی گئی. پھر تم لوگ کیوں اس قرآن میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو عروج پر نہیں پہنچا؟ آج کفر تو اس قرآن کی سائنسی تحقیق لے کر، بایو کی تحقیق لے کر، کیمیائی تحقیق لے کر بلندیوں پر پہنچ رہا ہے. لیکن یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت پستیوں میں کیوں جاتی چلی جا رہی ہے؟ یہ قرآن تو صرف کیمیا، بایو اور یہ ٹیکنالوجی لینے کے لیے تھوڑی اترا. یہ قرآن تو امت کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اتارا. یہ قرآن تو ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب لانے کے لیے اتارا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں بھائی ہم کیوں پیدا ہوئے. ہمارے پاس سوال ہونا چاہیے ہم کیوں آئے اس دنیا کے اندر. یہ کھانا پینا ہی اگر سب کچھ تھا تو پھر کھانا پینا تو بہت ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک بلند ترین مقصد دے کر بھیجا کہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ عبودیت ہے کیا چیز؟ کیا نماز پڑھ لینا عبادت ہے؟ کیا روزہ رکھ لینا عبادت ہے؟ کیا زکوٰۃ دے دینا عبادت ہے؟ کیا حج کر لینا عبادت ہے؟
نہیں. عبادت کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے. اگر عبادت کا دائرہ اتنا محدود ہوتا تو اللہ پورے عالم کو نہیں پکارتے کہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ عبادتیں کرنے کے لیے تو اللہ کے ملائک موجود ہیں. اللہ نے ملائک بنائے جو سجدے میں ہیں تو تا قیامت سجدے میں ہیں. اللہ نے ملائک ایسے بنائے جو قیام میں ہیں تو تا قیامت قیام میں ہیں. اللہ نے ملائک بنائے جو رکوع میں ہیں تو تا قیامت رکوع میں ہیں. اللہ رب العزت کے یہاں بیت المعمور جو کعبۃ اللہ کے اوپر فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے، اس کعبہ بیت المعمور کا طواف ایک فرشتہ ایک دفعہ کر لے تو اس کی دوبارہ باری زندگی میں نہیں آتی، قیامت تک نہیں آتی. اتنے اللہ کے ملائک موجود ہیں کہ اللہ کو یہ والی عبادت قبول ہے. اللہ رب العزت کو جو عبادات قبول ہیں وہ اللہ رب العزت مجھے نماز کے ذریعے سکھاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت مجھے رمضان کے روزے کے ذریعے سکھاتے ہیں، اللہ رب العزت وہ مجھے حج کے ذریعے سکھاتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کو چاہیے پورے 24 گھنٹے کی زندگی. یہ نماز مجھے 5 دفعہ سکھا رہی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ تمہیں آفس میں بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہیں بازار میں بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہیں دکان پر بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہیں معاملات کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہیں ظلم کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہوا بھی دیکھتا ہے کہ تم ظلم برداشت کر رہے ہو. اسی لیے اللہ رب العزت کو یاد کرو. 5 دفعہ بار بار اللہ یاد دلاتے ہیں، دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، پھر تم کیوں غفلت میں پڑ جاتے. رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو یاد دلانے آتا ہے کہ اللہ کا خوف ہے کیا. اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ پانی کا قطرہ نیچے گیا تو روزہ گیا. اگر کھانے کا ایک لقمہ اور اس کا ذرہ نیچے گیا تو روزہ گیا. جب ہمیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جانے کا تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر غیر شرعی اعمال کرنے سے بچے رہو کہ تمہارا ایمان بھی اس طریقے سے خطرے میں. حج مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ ہم بغیر سلے کپڑے پہن کر گھومیں. اللہ رب العزت نے کنگھی کرنا بال توڑنا منع فرما دیا کہ اللہ یہ سکھانا چاہتا ہے. اللہ نے خوشبو لگانا ان دنوں میں منع کر دی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں کہ میرے حکم پر جیسے تم اچھی چیزوں سے رک رہے ہو ایسے ہی بری چیزوں سے بھی رک رہے ہو. حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں چھوڑ رہے ہو تو حرام سے پوری زندگی بچ جاؤ. ادھر ادھر دیکھنے سے نماز کی حالت میں بچ رہے ہو تو اپنی زندگی میں بھی ادھر ادھر دیکھنے سے بچ جاؤ، اللہ کی طرف دیکھنا شروع کرو. اپنی نظر کو اللہ کے اوپر جما لو کہ میرا اللہ کیا چاہ رہا ہے، میرے نبی نے اس موقع پر کیا کیا ہے. یہ باتیں یہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ہم بے سر و سامان نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم خالی خالی نہیں آئے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں اٹھ کے آ گئے ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے. میرے اور آپ کے پاس تو اللہ کے نبی کی سیرت موجود ہے، میرے اور آپ کے پاس اس سیرت پر چلنے والے صحابہ اکرام کی زندگیاں موجود ہیں، جیسے انہوں نے معاشرے کو تبدیل کیا. جب میں اور آپ اس سمت پر آ رہیں گے تو ہم بھی کامیابی کی طرف سفر شروع کریں گے. ہم لوگوں کی غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم دنیا کے اندر لگ گئے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے پہلی وحی کے بعد کیا یہ کام شروع کر دیا تھا کہ جی اسٹیٹس بلند کریں دنیا بناتے چلے جائیں؟ کیا صحابہ میں یہ فکر ڈالی تھی کہ بھائی ابو بکر ایمان کی دعوت دیتا ہوں لیکن ایمان کے بعد اب جو ہے نا تجارت کو وسیع کر لیں؟ ایسے تو نہیں کہا تھا، بلکہ کہا اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی ہے اور اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جبے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. یہ انسان کی حیثیت ہے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بہت بلند ہے، عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سب کچھ سکھا دیا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا ہوں، اللہ نے سب سکھا دیا. تو پھر جب اللہ نے سکھا دیا تو کیوں اللہ کی تصویر نہیں دوڑاتے ہیں؟ کیوں ہر معاملے میں اللہ کے پاس نہیں جاتے ہو؟ کیوں اپنے تنگی کے عالم میں اللہ کے آگے نہیں روتے؟ کیوں اپنے پریشانی کے حالات اللہ کے سامنے نہیں رکھتے؟
کیوں اللہ رب العزت کے آگے خشیت اور آہوزاری اور اپنے غم کے آنسو اللہ کے سامنے نہیں گرا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ رب العزت سے مانگو. ہماری پوری زندگی توڑ کر رکھ دی ہے، اب اللہ کے آگے نہیں جا رہے. ہماری پوری زندگی میں ظلم اور ستم بربریت ٹوٹ رہی ہے. آج ظلم عروج پر ہے. ہم مسجدوں کو نہیں بھر رہے، ہم اللہ کے گھروں کو خالی کر رہے ہیں، بازاروں کو آباد کر رہے ہیں. آج ہم اپنی تجارتیں وسیع کر رہے ہیں، کاروبار وسیع کر رہے ہیں. اگر لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا تو 2 لاکھ کی کوشش کر رہے ہیں، اور 10 لاکھ میں اگر کسی کا گزارا نہیں ہو رہا تو کروڑ کی طرف کوشش کر رہا ہے، لیکن نہیں جا رہا تو اللہ کے راستے پر نہیں جا رہا. اللہ کا راستہ یہ نہیں ہے سب کچھ چھوڑ کے جی اللہ کے راستے میں آپ نکل جاؤ، یہی ہے. بلکہ اللہ رب العزت کا راستہ یہ کہ ہر وقت اللہ یاد ہو کہ میں اب نماز میں تھا، اب میں کاروبار میں جا رہا ہوں، اب مجھے کاروبار کیسے کرنا ہے. اگر قرآن نے نہیں بتایا تو آپ اپنا طریقہ اپنائیں، لیکن قرآن کریم کے اندر لین دین کے معاملات پہ سب سے بڑی آیت موجود ہے کہ لین دین کیسے کرنا ہے. قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے لین دین کی، آیت مداینت کے رہتی. بھائی دکانداری کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اگر کوئی ناحق کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. آپ کسی کے ساتھ ناحق کر رہے ہیں تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے ناحق نہ کرو. اگر 10 دفعہ غلط جگہ پر کر رہے ہو تو اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے غلط جگہ پر سے سائن ہٹا کر صحیح جگہ پر کر دو، یہ بھی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے اپنے دنیا کے ہر شعبے کے اندر جہاں آپ کے ماتحت لوگ ہو، وہاں تصور کرو کہ میں یہ فیصلہ اپنے لیے کرتا تو کیسے کرتا، تو اس بھائی کے لیے بھی میں ویسا ہی فیصلہ کرتا. یہ ہے اللہ کا خوف. اللہ کے نبی نے جو چیز اپنے لیے پسند کی وہ صحابہ کے لیے پسند کی. اللہ کے نبی نے اپنے لیے جنت پسند کی، دنیا کے اندر اللہ کے دین پر جمے رہنا پسند کیا، وہی صحابہ کے لیے پسند کی. ورنہ بھوک کے عالم میں تو جب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، بھوک کے عالم میں دیکھے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی کمی اٹھا کر دیا، تم نے 1 پتھر باندھا، میرے پاس 2 بنے. یہ حال ہے. مجھے بتائیں پھر ہم کس بات کی اللہ کے سامنے جواب دہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حالات تھے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے. آج یہ ظلم اور بربریت کا عالم ہے، اس میں میں اور آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس میں میں اور آپ کس کے ساتھ دے رہے ہیں؟ جو شخص ظالم کو طاقت دے گا وہ کل قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو مظلوموں کو تباہ کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا اللہ اس کو تباہ نہ کر دیں گے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیندار قیادتیں اس دور کے اندر کمزور ہے، نہ تباہ ہے، ان کو کوئی سوچنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، تو ہم تو اس لوگوں کے ساتھ چلے جو طاقتور ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ابتدائی دور کے اندر اسلام طاقتور تھا، کمزور تھا. اللہ نے کمزور لوگوں سے مدد لی، لیکن وہ کمزور لوگ دنیاوی اعتبار سے ضرور کمزور تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان اتنا قوی تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں کفر سے ٹکرانے والے. بدر کے مقام پر 313 بے سر و سامانی کے عالم میں ٹکرا گئے کہ اللہ ہم ٹکرا رہے ہیں، آپ دیکھ لینا. تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، فاستجاب لکم، اللہ نے ان کی بات کو قبول کر کے ملائک بھیجے کہ تم 8 تلواروں سے ہزاروں کا مقابلہ کر رہے ہو، تم 2 گھوڑوں کے ساتھ ہزاروں کے گھوڑوں کا مقابلہ کرو گے، تم 80 اونٹوں کے ساتھ ان ہزاروں اونٹوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو. وہ ان کی تلواریں بالکل دھاری دار ہیں، تمہاری تلواروں پر دھار موجود نہیں ہے، کیسے ان کا مقابلہ کرو؟ بس اٹھ گئے، اللہ کے آگے رکھ دیا. اللہ کے نبی نے روئے، اللہ یہی ہے، اللہ ایمان بچا لیں. اگر ہم نہیں بچے تو اسلام بھی نہیں بچے. لکڑیاں اٹھا کر، ڈنڈیاں اٹھا کر، پتھروں کو ڈنڈیوں کے ساتھ باندھ کر صحابہ میدان جہاد میں کود گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم ڈنڈی اٹھاتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے، کافر کو اٹھا کے مارتے بھی نہیں تھے، کافر پہلے ہی کٹ کے گر جاتا تھا. یہ ہے اللہ کی مدد. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسباب پر سارا کا سارا توکل کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے عزم کر لیا، یقین کر لیا، تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. ہم حکمرانی پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. حکمرانی پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ حکمرانی کے لیے جدوجہد ضرور کریں کہ اسلام غالب آئے، کیونکہ اسلام نے غالب آنا ہے. میں اور آپ اگر اس کے اندر کام میں آ گئے تو بہت اچھے، ورنہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو کامیاب کر دیں گے.
कुरान करीम में अल्लाह ने आज से 1450 साल पहले कह दिया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, वही अल्लाह है जिसने पैगंबर को भेजा दीन हक के साथ और हिदायत के साथ। क्यों भेजा? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि तमाम अदयान पर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे अल्लाह गालिब करेंगे। अल्लाह की बात तो हक है, सच है, अल्लाह की बात में कोई शक ही नहीं। तो फिर हम किस बात का इंतजार करते हैं? क्या हमारी हुक्मरानी हो तब इस्लाम के साथ खड़े होंगे? बल्कि इस्लाम के साथ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को पसंद करते हैं जो कमजोरी के आलम में खड़े हैं। उन सहाबा में से भी वो अजीम मर्तबत सहाबा थे कि जिन्होंने 313 होने की हालत में बदर में शिरकत की, कि वो एक सहाबा में भी एहसास रखा करते थे कि ये बदरी साहब है भाई, कि कमजोरी के आलम में इन्होंने साथ दिया। आज अगर इस्लामी ताकत कमजोर है, इस्लामी निजाम वाले कमजोर हैं, तो हम कमजोरी समझकर उनके साथ नहीं खड़े होते, या हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं उनके साथ नहीं करते। क्योंकि जिंदगी की हद मुकर्रर है, हर एक अपने दाने पानी मुकम्मल करके इस दुनिया से जाएगा, लेकिन जिद्दोजहद करता हुआ जाएगा तो कामयाब है। लेकिन अगर ऐसे ही चला गया तो फिर ये जानवरों वाली जिंदगी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी आए हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और चले जाते हैं। अगर हमने भी यही किया तो हमने क्या कमा लिया? हमने अशरफुल मखलूकात होने का कौन सा फायदा उठा लिया? अशरफुल मखलूकात होने का फायदा यह है कि जब सारे के सारे हैवानात का हिसाब करके उनको मट्टी बनाया जाएगा तो मैं और आप ये न कह रहे हो कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्लाह हम भी मट्टी होते हैं। फिर है अफसोस का मकाम, फिर है रोने का मकाम, फिर है अपने आप पर चिल्लाने का मकाम, फिर है हाय जिंदगी करने का मकाम कि अल्लाह के नबी खड़े होंगे होदे को सर पर और हम यहाँ तमन्ना कर रहे होंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्लाह हम मट्टी होते। इतना बड़ा एहसास सामने मौजूद है और हम तमन्ना कर रहे होंगे मट्टी होते। मेरा अजीजों, ये जिंदगी है, अल्लाह पर भरोसा करके खड़े हो जाएं, दीन इस्लाम को तक़वियत दे, इस्लामी निजाम को तक़वियत दे। आज इस्लामी निजाम नहीं है, इसीलिए हमारे लिए आमाल करना मुश्किल है। तालीमी इदारों में तालीम मौजूद नहीं है। हक़ाइक़ की दुनिया के अंदर आ जाए, ये ख्वाबी ख्याली की दुनिया से निकल जाए, ख्वाबों ख्यालों में जीना छोड़ दें, हक़ाइक़ के पास आए कि देखें कि आज हमारे गरीब का क्या हाल हो चुका है। अगर ये इस्लामी निजाम होता तो हमारे पास ये हाल नहीं होता। इस्लामी निजाम होता तो फिर हर एक के हुकूक होते, फिर हर एक खुशी की जिंदगी गुजार रहा होता, फिर हर एक कामयाबी की जिंदगी गुजार रहा होता। अगर आज हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं, नामुरादी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, अगर हम खुशहाली की जिंदगी चाहते हैं, अगर हम इत्मीनान वाली जिंदगी चाहते हैं, अगर हम इत्मीनान क़ल्ब चाहते हैं, अगर हम इत्मीनान दिमाग चाहते हैं, इत्मीनान आज़ा चाहते हैं, इत्मीनान रूह और क़ल्ब चाहते हैं, तो ये कुरान है, ये अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके हैं, ये मेरे नबी का अखलाक है, ये मेरे नबी का किरदार है, ये मेरे नबी की पूरी जिंदगी है। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी का नुस्खा मुझे और आपसे दिया। अगर हम इसके बाद भी नाकाम हो जाते हैं तो इन्न हाज़ल किताब यरफ़उ बिहा अक़वाम, इस किताब के जरिए बहुत सी कौमें बुलंदियों पर गई, वयदउ बिही आखरीन, बहुत सी कौमें पस्तियों में चली गई। अगर हम फिर भी नहीं आते तो फिर हम पस्तियों की तरफ चले जाएंगे। मेरे और आपकी कामयाबी के लिए यह कुरान राह हिदायत है, मेरे नबी की सीरत राह हिदायत है, मेरे नबी के सहाबा जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलना मेरे और आपके लिए कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद मुझे भी इन बातों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम में से हर एक को अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो आप अल्लाह करीम हमारे यहाँ बैठना भी बारगाह आगे में कबूल फरमा। अल्लाह जिस कुरान और अहादीस का सुन्नत सुनाना भी बारगाह आगे में कबूल फरमा। अल्लाह करीम कुरान की फाहम हम सबको अता फरमा। अल्लाह करीम कुरान को समझ कर उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम कुरान के निज़ाम को समझना हम सबको अता फरमा।
یا اللہ قرآن کے نظام کو اپنے ملک کا نظام بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس قرآن کے نظام کو پورے عالم کا نظام بنانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا، اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام کے گھر بار کاروبار کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان اعمال ہر شے کی حفاظت